ہر انسان کو کسی نہ کسی ایک معصوم سے عقیدت زیادہ ہوتی ہے۔ کسی کو جناب ختمی مرتبت سے، کسی کو جناب امیر سے، کسی کو جناب سیدہ سے، کسی کو کریم اہل بیت امام حسن علیہ السلام سے، کسی کو امام حسین علیہ السلام سے، کسی کو سرکار وفا حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے، تو کسی کو 12ویں امام سے۔ جس کو جس سے نسبت زیادہ ہوتی ہے، عقیدت زیادہ ہوتی ہے۔ کسی کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے عقیدت ہوتی ہے اور کسی کو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا سے۔ جب ہم بہت زیادہ پریشان ہو تو وسیلے کی نسبت سے مانگتے ہیں، کیونکہ ہم وسیلے کے قائل ہیں۔ جب اللہ کوئی چیز بغیر وسیلے کے عطا نہیں کر رہا تو ہماری دعائیں بغیر کسی وسیلے کے کیسے جا سکتی ہے؟ ہمارے لیے جو سب سے بڑا فیض ہے وہ ہے قرآن۔ جب خدا نے قرآن بھی ہمیں مستقیماً نہیں دیا، اپنے حبیب کے وسیلے سے دیا، کچھ بھی ہمیں مستقیماً نہیں ملتا۔ ہمیں جو بھی دیتا ہے وسیلے کے ذریعے سے دیتا ہے۔ جب وہاں سے وسیلے کے ذریعے آتی ہے تو یہاں سے بغیر وسیلے کے کیسے جا سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ مدد بھی اسی سے مانگتے ہیں جس سے زیادہ عقیدت ہو، جس مولا سے، جس امام سے، جس معصوم سے۔ کسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں، تو مولا علیہ السلام نے فرمایا وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ قبلے کا رخ کرو، ایک مرتبہ ہمیں پکارو۔ اگر تم اپنے دل سے ہمیں پکارو گے تو ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ تم مدد مانگنا بھول گئے ہو، ہم مدد کرنا نہیں بھولیں۔ پھر میرے مولا امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں کہ تم یقین کی منزل پر رہ کر مجھ سے گفتگو کیا کرو۔ اگر میں تمہارا جواب نہ دوں تو میں تمہارے زمانے کا امام نہیں، میں نرجس کا لال نہیں۔ آج ہم کتنے ضعیف العقیدہ ہو چکے ہیں۔ کسی بندے سے تو مدد مانگتے ہیں پر حجت خدا سے نہیں۔ بندے سے مانگنا شرک نہیں، بدعت نہیں، پر حجت خدا سے مانگنے کو بدعت اور شرک سمجھتے ہیں۔ پھر ہم رو رو کے کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہماری دعائیں قبول کیسے ہو جب ہم معصوم سے مانگنے کو بدعت اور شرک سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ مولا علی علیہ السلام ہم سب کا وارث ہو۔